السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بھرت کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی اینک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ ہمارے معاشرے میں کچھ غیر ضروری اور غلط روایات رائج ہیں جس کو اب ہم نے اپنی زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بنایا ہوا ہے۔ اس پہ ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک چیزیں ٹھیک ہیں اور کہاں تک یہ غلط ہیں، اور اگر غلط ہیں تو ان کو زندگی سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہیں اور آگے جانا ہے اور ہم انہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے نکلنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوے کے بولنے پہ۔ اب جب بھی کسی کے گھر میں مکان کی چھت پہ کوا بولتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی مہمان آ رہا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ یہ چلتا ہے، بچپن سے لے کے کافی ٹائم تک یہ سنتے آئے ہیں ہم۔ اب بھی دیہاتی علاقوں میں یہ چیز مانی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ پاکستان میں تو یہ چیز ہے، لیکن اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ اگر کوا کسی گھر میں بولے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی پریشانی ملنے والی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں، پیدل ہوں، سائیکل پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، گاڑی پہ ہوں، آگے سے کالے رنگ کی بلی گزرے تو وہ کہیں گے کہ اب ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اب ہمارے سفر کی وجہ سے کیا وہ بلی اپنے کام چھوڑ دے؟ وہ مطلب اگر کسی جنگل میں رہتی ہے، وہاں پہ ہم نے سڑک بنوا دی ہے تو اب وہ علاقہ تو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے گزرنا ہے۔ اگر سامنے سڑک ہے تو سڑک بھی کراس کرنی ہے، یا اب اس کو نہیں پتہ کہ اب آپ آ رہے ہیں، اب وہ آپ کے آگے سے گزر جائے گی تو آپ اس کو خطرہ محسوس کرنے لگ پڑیں گے۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فاختہ ہے یہ بولتی ہے گو گو کھو یوسف کھو۔ اس کا ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاختہ ہے اس نے بتایا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں گرے پڑے ہیں، تو ان کو پھر نکالا گیا فاختہ کے بتانے پہ۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جملہ جو ہے یا یہ پنجابی میں ہے یا یہ اردو میں ہے۔ تو کنعان علاقہ تھا حضرت یعقوب کا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، تو وہاں پہ تو جو زبان تھی وہ عبرانی زبان بولی جاتی تھی۔ وہاں پہ اگر فاختہ اپنی زبان نہیں بولتی، انسانی زبان کا استعمال کرتی ہے، تو اس کو عبرانی لہجہ اپنانا چاہیے۔ وہ پنجابی اور اردو میں بول کے عبرانیوں کو کیسے سمجھا سکتی ہے؟ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جس کنویں میں حضرت یوسف کو گرایا گیا تھا، وہاں پہ یہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں ان کے گھونسلے تھے، اور ایسی جگہوں پہ کبوتروں کے ہی گھونسلے ہوتے ہیں، فاختہ کے گھونسلے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ تاریخ پڑھ لیں کہ وہاں سے ایک اور قافلہ گزرا تھا جس کو شدت سے پیاس لگی تھی، اور وہ اس کنویں میں جھانکے تھے کہ شاید پانی مل جائے، تو ان کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی تھی، تو ایسے ملے تھے۔ تو یہ کتنی یہ غلط چیز ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا، یہ جو کالا تیتر ہوتا ہے یہ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت۔ اب جو لفظ سبحان اور قدرت ہے یہ تو عربی کے ہیں، تیری جو لفظ ہے یہ یا اردو میں ہے یا پنجابی میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہی کالا تیتر اگر ایران میں ہے تو اس کو فارسی بولنا چاہیے، ایمریٹس کنٹری میں ہے تو وہاں پہ اس کو عربی بولنا چاہیے، یورپ میں ہے تو وہاں پہ کہیں اس کو پیرسین بولنا چاہیے، کہیں پہ فرانسیسی، کہیں پہ اٹالین، کہیں پہ انگلش۔ امریکہ میں چلے جائیں آپ، وہاں پہ اگر یہ ہوگا تو وہاں پہ تو باقاعدہ اس کو انگلش میں یہ چیز بولنی چاہیے اگر وہ انسانی زبان میں بولے گا۔ تو یہ ترجمے ہم نے خود کیے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں ایسے یہ ایک باقاعدہ ایک ردھم ہے، ایک ٹیون ہے جس پہ وہ بولتے ہیں، اس ٹیون پہ ہم پھر یہ ایک جملہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کوئی بھی میوزک ہے، کوئی ردھم ہے، ایک ٹیون ہے گانے کی، اس پہ میں نے بہت ساری نعتیں ایسی سنی ہیں، بہت سارے ایسے قصیدے قوالیاں سنی ہیں اسی دھن پہ۔
وہ دھن ہے گانے کی، لیکن اسی پہ نعت بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، قوالی بھی ہے، یا اور بھی کافی کلام پڑے گئے ہیں۔ اسی طرح ان کے بولنے کی ایک خاص دھن ہوتی ہے، اس دھن پہ آپ جملہ ایک لگا دیتے ہیں، سبحان تیری قدرت، اس کی جگہ پہ آپ کچھ اور بھی فٹ کر دیں تو وہ بھی لگ جائے گا، تو صحیح ایکوریٹ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، ان سے آپ کو نکلنا ہے۔ تو کبھی ہم بلی کے چکر میں ہیں کہ بلی گزر گئی ہے تو اب نقصان ہو جانا ہے، کبھی کوا بول رہے ہیں مہمان آنے والے ہیں، کبھی فاختہ بتا رہی ہے یوسف کا، اور کبھی یہ کالا تیتر ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی خاص انداز میں، اپنے لب و لہجے میں، جو ان کی اپنی زبانیں ہوتی ہیں پرندوں کی، ان میں یہ بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زبان استعمال کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور نمبر دو، اگر وہ ہماری زبان استعمال کریں بھی، تب بھی ہمیں وہ چیز نہیں سمجھنی چاہیے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ جیسے اب اگر آپ ایک طوطے کو سکھا دیتے ہیں کلمہ، کہ تم کلمہ پڑھا کرو، اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ پڑھا دیتے ہیں آپ، تو وہ بھی رٹ لے گا، حفظ کر لے گا، وہ بھی یہ پڑھتا رہے گا، لیکن کیا وہ اب مسلمان یا مومن ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ شعور ہی نہیں رکھتا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس کو آپ ایک عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی کا گانا رٹوا دیں، یا آپ اس کو کلمہ رٹوا دیں، اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتا، سمجھ نہیں رکھتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو اس چیز کی معرفت ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک اپنی ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ اللہ کو آپ نے معرفت سے ماننا ہے، سن سنا کے، رٹ رٹا کے نہیں ماننا۔ تو پھر ہماری مثال بھی اس طوطے جیسی ہوگی کہ ہم وہ پڑھ تو رہے ہیں کلمہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ ہے کیا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم کسی کو زندہ باد کہہ رہے ہیں یا مردہ باد کہہ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو زندہ باد کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو مردہ باد کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس جلسے میں چلے گئے، جیسے دوسرے نعرے لگا رہے ہیں ہم بھی لگانا شروع کر دیں، تو پھر ہماری اپنی حیثیت کیا ہوگی، ہم تو لائی لگ ثابت ہو جائیں گے۔ ان چیزوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی ہم ایک کامل انسان بن پائیں گے، ایک باقاعدہ ڈائریکشن لے سکیں گے اور کسی منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور دیکھتے رہیں حقیقت کی اینک۔ اللہ حافظ۔